نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوست و بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے پاک کلام کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ کے ذریعے اپنی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنی 3 صفتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے تیسری صفت ہے مالک یوم الدین۔ مالک کا ترجمہ ہے مالک، دھنی، اونر۔ یوم کا ترجمہ ہے دن، اور الدین کا ترجمہ ہے جزا، بدلہ۔ اس لیے اس آیت کا ترجمہ ہوا مالک یوم الدین کا، روز جزا کے مالک ہیں، بدلے کے دن کے مالک ہیں، یعنی اللہ جل شانہ جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، وہی ذات روز جزا کی مالک ہے، بدلے کے دن کی مالک ہے۔ ایک قرأت میں ملکی یوم الدین ہے۔ ملک کا ترجمہ ہے بادشاہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو آیت آیت کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے، پھر ملک یوم الدین پڑھتے تھے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کو بیان کیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس آیت کی ایک دوسری قرأت ملک یوم الدین ہے۔ ملک کا ترجمہ ہے بادشاہ۔ تب ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا یعنی بدلے کے دن کے بادشاہ ہیں۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی مملوکہ چیزوں میں، اپنی ملکیت کی ہر چیز میں بادشاہ جیسا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جائے گا کہ اللہ جل شانہ بدلے کے دن کے مالک ہیں، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ اللہ جل شانہ بدلے کے دن کے بادشاہ ہیں۔ بدلے کے دن جتنے امور ہوں گے، جتنے کام کاج ہوں گے، ان تمام کاموں کی ملکیت حکومت اور اس کا اختیار اور اس کی پوری اتھارٹی
یہ اللہ جل شانہ کو حاصل ہوگی۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کو ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی اختیار، کوئی اتھارٹی، کوئی ملکیت اور حکومت نہیں ہوگی۔ اس آیت میں 3 لفظ آئے ہیں، پہلا مالک، دوسرا یوم اور تیسرا الدین۔ عربی زبان میں الدین کا لفظ یہ مختلف معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کا تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا۔ اسی لیے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو بھی دین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تابع داری ہوتی ہے، اس میں فرما برداری ہوتی ہے، کسی کا حکم اور کسی کی بات مان کر چلنا پڑتا ہے، اس لیے اس طریقے زندگی کو بھی دین کہا جاتا ہے، دال یا اور نون۔ اور دوسرا ترجمہ ہے، دوسرا معنی ہے عربی زبان میں دین کا جزا، یعنی بدلہ، عوض۔ عربی کی ایک کہاوت میں، بلکہ بعض علماء کے کہنے کے مطابق ایک روایت میں، ایک حدیث میں یہ لفظ ان دونوں معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کما تدین تدان، اس میں پہلا لفظ تدین ہے تو اس کا ترجمہ ہے جیسی تم تابع داری کرو گے، اور دوسرا لفظ ہے تدان، اس کا ترجمہ ہے ویسا بدلہ پاؤ گے۔ تو کما تدین تدان اس کا ترجمہ ہے جیسی تم تابع داری کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے، اور جیسے اردو میں کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اسی معنی میں یہ کہاوت عربی زبان میں ہے۔ تو اس میں پہلے موقع پر پہلے معنی کے لیے اور دوسرے موقع پر دوسرے معنی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ لفظ پہلے معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی کے لیے۔ یہاں دین کا ترجمہ اور دین کا مطلب شریعت اور اللہ کے احکام نہیں، بلکہ دین کا مطلب اور اس کا ترجمہ ہے جزا، بدلہ۔ اللہ جل شانہ جیسے رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، ایسے ہی آپ کی ذات اقدس حکیم بھی ہے اور عادل اور منصف بھی ہے۔ اس لیے آپ نے، اللہ جل شانہ نے جب ایک طرف اپنی بنائی ہوئی ساری مخلوقات اور ساری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ اور برتر بنایا، اور اس میں اطاعت کی استعداد اور کیپیسٹی بھی پیدا کی، اور بغاوت اور نافرمانی کی استعداد اور کیپیسٹی بھی پیدا کی، اور پھر اسے بہت سارے احکام دیے، کچھ احکام کرنے کے، کچھ احکام نہ کرنے کے۔ استعداد دونوں لائن کی پیدا کی کہ ان احکام کے بعد وہ کرنا چاہیں تو کر سکیں اور نہ کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ تو دونوں لائن کی استعداد پیدا کی اور دونوں قسم کے احکامات کا اللہ جل شانہ نے انسان کو مکلف اور اس کا پابند بنایا۔ تو ایک طرف اللہ نے اپنی حکمت سے یہ کیا، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اپنی عدل و انصاف والی شان کے تقاضے سے ان مکلف اور پابند انسانوں کے لیے مجازات کا سلسلہ شروع کیا۔ مجازات کا مطلب ہے اچھے یا برے اعمال کی تعمیل یا عدم تعمیل پر، یعنی احکامات کی عدم تعمیل پر یا تعمیل پر انسانوں کو اچھا یا برا بدلہ دینا۔ جو جن احکام کا پابند بنایا ہے ان کو پورا کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور ان کو پورا نہیں کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ ایک سلسلہ اور یہ سسٹم اللہ جل شانہ نے مقرر فرمایا، طے فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں مجازات، بدلہ دینا۔ اور یہ جو سلسلہ اور سسٹم اللہ جل شانہ نے شروع کیا، قائم فرمایا ہے، یہ انسانوں کے حق میں
انتہائی مفید ہے، انتہائی ضروری ہے اور عقل اور فطرت اور نیچر کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ایک طرف آسمان سے کتابیں نازل فرمائی جس میں انسانوں کے تعلق سے وہ تفصیلات اور اچھے برے اعمال میں فرق کرتے ہوئے اس کی ہدایت دی گئی۔ دوسری طرف اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا مقدس اور پاکیزہ سلسلہ شروع کیا، جو آ کر دنیا میں جو ہے انسانوں پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ان کو ان کتابوں کی روشنی میں اچھا راستہ بھی بتاتے ہیں، برا راستہ بھی بتاتے ہیں، اچھے راستے پر چلنے کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں اور برے راستے پر چلنے سے متنبہ کرتے ہیں کہ ان راستے پر چلنے میں کتنے خطرات ہیں اور کتنا رسک ہے۔ اب آسمانی کتابوں کی ہدایت اور تعلیم بھی آ گئی، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کی محنت اور کوشش بھی آ گئی۔ ان دونوں چیزوں کے آ جانے کے بعد پھر دنیا کے انسان دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ انسان ہیں کہ جو کتابوں کی ان تعلیمات اور انبیاء کرام کی اس محنت اور کوشش کی قدر کرتے ہیں، قدر کرتے ہوئے ان تعلیمات اور محنت اور کوشش کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا پابند بناتے ہیں، نیکی کی اور اچھائی کی راستے کو اپناتے ہیں، بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور اس پابندی کے راستے میں انہیں کتنی ہی قربانیاں دینی پڑے، کتنے ہی مجاہدے برداشت کرنے پڑے اور کتنا ہی اپنی خواہشات کو اور اپنی چاہتوں کو نظر انداز کرنا پڑے، دبانا پڑے، وہ کرتے ہیں۔ کسی مخلوق پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، ہر چھوٹے بڑے کا حق ادا کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ ایک قسم کے انسان یہ ہے۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہے کہ جو کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، انبیاء کی محنت اور کوشش کو خاطر میں نہیں لاتے، ان چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں، پابندی کے بجائے آزاد طریقے سے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی مجاہدہ اور کوئی قربانی اس راہ میں ان کو پسند نہیں، بلکہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خواہش اور چاہت کو پورا کرنا یہ ان کا مقصد زندگی بن جاتا ہے۔ چاہے اس راہ میں دوسروں پر ظلم اٹھانا پڑے، زیادتی کرنی پڑے، دوسروں کے حقوق تلف کرنے پڑے، تو اس سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے، اس سے بھی باز نہیں آتے، لیکن اپنی ہر خواہش اور چاہت کو پورا کرتے۔ یہ دوسری قسم کے انسان ہے۔ اب آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، خود فیصلہ کرے کہ پہلی قسم کا اچھا انسان اگر یہ بھی اب پابندی والی زندگی گزار کر اور جی کر مر جائے، مر کے مٹی ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، اور اس کی اس محنتوں، کوششوں، مجاہدوں، قربانیوں اور اس کی اچھائیوں کا اسے کوئی صلہ، کوئی انعام اور کوئی بدلہ نہ ملے۔ اسی طرح دوسری قسم کے جو انسان ہیں، جو ظالم ہیں، جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، جو نافرمانی والی اور اپنی خواہشات والی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی پہلی انسان کی طرح مر جائے، مٹی ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، اور ان کو ان کے برے اعمال کی کوئی سزا اور اس کا کوئی برا بدلہ نہ ملے، انہیں کوئی عذاب نہ پہنچے۔ اس طرح دونوں کو برابر درجے کا قرار دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز عقل کے مطابق نہیں ہے، فطرت اور نیچر کے مطابق نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی عدل اور انصاف کی جو شان ہے اس شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے یہ نظام قائم فرمایا کہ جہاں ایک طرف انہیں احکام کا مکلف کیا، ہر طرح کے احکام کو پابندی سے کرنے نہ کرنے کی استعداد پیدا کی، تو دوسری طرف اللہ جل شانہ نے یہ اچھے برے اعمال پر بدلہ اور سزا دینے کا نظام اور اس کا سسٹم بھی قائم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلموں اور مجرموں کو یعنی فرما برداروں اور نافرمانوں کو برابر قرار دیں گے؟ وفاداروں اور غداروں دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کریں گے؟
ہرگز نہیں، دونوں کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ جو مسلم ہے، فرما بردار ہے، اس کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، جو مجرم ہے، نافرمان ہے، اس کے ساتھ اور معاملہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی شان عدل و انصاف کے تقاضے سے اس نظام اور سسٹم کو قائم کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو مجازات کا، یعنی اچھے برے اعمال پر بدلہ دینے کا اور جزا دینے کا نظام کا سسٹم جو ہے، ویسے کسی نہ کسی درجے میں دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے، میدان حشر میں بھی اس کو محسوس کرنا پڑتا ہے، اور جنت و جہنم کے راستے پہ پل صراط آتا ہے، وہاں بھی اس سے سابقہ پڑتا ہے، اور پھر آخر میں جنت یا جہنم کی شکل میں یہ مکمل طور پر انسانوں کو اچھا یا برا بدلہ، انعام یا سزا دی جاتی ہے۔ دنیا میں اللہ دیتے ہیں، لیکن برائے نام، نمونے کے طور پر، اور وہ بھی سب اعمال کی نہیں، بعض برے اعمال پر اللہ سزا دیتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں جو مصیبت اور تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان میں بھی ویعفو عن کثیر، بہت سے برے اعمال کی طرف سے تو اللہ پاک درگزر کر دیتے ہیں، یعنی ان کی سزا دنیا میں نہیں دیتے، تو کچھ ہی اعمال پر آتی ہے، اور وہ بھی تربیت کے لیے، تنبہ اور آگاہ کرنے کے لیے، امتحان اور آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور انہیں آخرت کے بڑے بھینکر، ڈینجر، بھاری عذاب سے پہلے ہم انہیں ایک تھوڑا سا کچھ دنیا کا عذاب بھی چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سدھر جائیں، تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ تو آگاہ کرنے اور تربیت اور امتحان کے لیے کچھ اعمال کی معمولی سزا بس برائے نام اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں۔ یہ برے اعمال کی بات ہے، اور اچھے اعمال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو خصوصی رحمت اور برکت دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بستی والے، علاقے والے اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکت اور رحمت کے دہانے کھول دیں۔ تو دنیا میں بدلے کے طور پر نہیں، بدلہ تو آخرت میں ہوگا، خصوصی رحمت اور برکت کے طور پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور کافروں کو تو انہوں نے جو کچھ اچھے کام کیے ہیں ان کی پوری نیکیاں اور بھلائیاں دنیا ہی میں کھلا دی جاتی ہے، اس کا بدل ان کو مل جاتا ہے، ان کے لیے بدلہ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، ان دونوں کے بیچ میں ایک اور زندگی ہے، عالم برزخ، عالم قبر۔ اللہ نے ایک دنیا وہ بنائی جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک دنیا وہ ہے جہاں جنت اور جہنم ہے۔ آج کی یہ دنیا بھی موجود ہے، اور جنت اور جہنم والی دنیا بھی موجود ہے، اور دونوں دنیا ساتھ بنی ہے، اور دونوں دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن ابھی وہ دنیا غیب میں ہے، پردے میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان دونوں دنیا کے درمیان ایک حد فاصل، ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، اس حد فاصل کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، عالم قبر۔ تو وہ عالم قبر یہ کچھ آخرت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جیسے دنیا میں کچھ بدلہ اچھے برے اعمال کا انسانوں کو ملتا ہے، ایسے ہی وہ آخرت سے جڑی ہوئی جو زندگی قبر اور برزخ کی ہے، اس میں بھی کچھ ہلکا سا عذاب اور ہلکا سا ثواب، ہلکی سی راحت اور ہلکی سی تکلیف یہ اللہ کی طرف سے بندے کو پہنچتی ہے۔ یہ تدریجاً ہوتا ہے، دنیا میں ہلکا، قبر میں اور کچھ سخت، اور آخرت میں تو سب سے زیادہ سخت۔ میدان محشر میں بھی کچھ ملتا ہے، بدلہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے ملتا ہے، اور سب سے آخری ٹھکانہ جنت و جہنم کا ہے۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے اور اپنی شان عدل و انصاف کے تقاضے سے یہ مجازات کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی شروعات دنیا سے ہوتی ہے، اور جو منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے جنت و جہنم کی شکل میں، لیکن یہ برائے نام ہے
چکھانے دکھانے بتانے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ جل شانہ نے اصل اور مکمل طور پر بدلہ دینے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، جو دن اس دنیا کے ختم پر ہوگا۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے اس دنیا کا ایک آخری دن ہے، لاسٹ ڈے، الیوم الآخر جس کو کہا جاتا ہے، آخری دن ہے۔ اس آخری دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور میں پھونک ماری جائے گی، تو پہلے دن سے اس دن تک کے جتنے انسان جو الگ الگ پیدا ہو کر دنیا میں آئے تھے وہ تمام کے تمام اس سور میں پھونک مارے جانے کے بعد یکدم سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ ایک عرصے تک وہ سناٹا چھایا رہے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سارے انسان زندہ ہو جائیں گے، ان کے جسم زمین سے اگ نکلیں گے اور روحیں ان جسموں میں واپس داخل ہو جائے گی، اور پھر سارے انسان میدان محشر کی طرف چلیں گے اور وہاں سب اکٹھا ہوں گے۔ اس دن اور اس میدان میں اللہ جل شانہ نے یہ مجازات کا، بدلے کا، اچھے برے اعمال کے حساب و کتاب کا اور اس کا بدلہ اور اس کی سزا دینے کا سسٹم قائم کیا ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے دن ہوتے ہیں، پرجاستاک دن اور سوتنترتا دن، آدیواسی دن، یوگ دن، شکشک دن۔ ان سب دنوں سے زیادہ خوفناک اور ہر وقت اپنے دھیان میں رکھنے کا جو دن ہے وہ یہ بدلے کا دن ہے۔ وہ اس دن اللہ تعالیٰ یہی کام کریں گے۔ قرآن کہتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کہتے ہیں ہم دو بھاری مخلوقوں یعنی یہ جنات اور انسان ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوں گے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ مشغول ہیں اور ابھی حساب کی طرف پورے طور پر متوجہ نہیں ہوئے۔ ابھی تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اس لیے اپنی کائنات کی تدبیر میں، اپنی کائنات کی تربیت میں، اپنی مخلوقات کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مشغول ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اور ہر آن اللہ جل شانہ مخلوق کی تربیت و تدبیر کی راہ میں اور مخلوقات کی حاجت روائی میں اپنی کسی نہ کسی شان اور صفت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابھی حساب کی طرف پورے طور پر متوجہ نہیں ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن یہ سارے کام کاج بند ہو جائیں گے، اور اس دن نفرغ لکم ایھا الثقلان، اس دن ہم پورے طور پر حساب و کتاب کے لیے متوجہ ہو جائیں گے۔ اس دن یہی کام ہوگا اور کوئی کام نہیں، اس لیے وہ بدلے کا دن ہے۔ یہی پورے دن میں، اور وہ دن بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا بلکہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں جو کہا گیا یوم الدین، بدلے کا دن، ہمارے عرف میں دن کا مطلب ہوتا ہے ڈے، دیوس، اور دیوس کی شروعات ہوتی ہے سورج نکلنے سے لے کر اور وہ پورا ہوتا ہے سورج ڈوبنے پر، اور شریعت میں دن کی شروعات ہوتی ہے صبح صادق سے اور پورا ہوتا ہے سورج ڈوبنے پر۔ لیکن وہاں یہ والا دن نہیں ہے، وہاں تو نہ سورج ہوگا، نہ اس کا نکلنا ہوگا، نہ اس کا ڈوبنا ہوگا۔ اس سے پہلے ہی سورج ختم، آسمان و زمین ختم، سب ختم، نئی زمین آئے گی، تو نہ سورج نہ اس کا نکلنا نہ ڈوبنا، وہاں وقت ہوگا۔ اور یہاں جو یوم کہا گیا ہے اس کا مطلب وقت ہے، ٹائم، تو 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے کے دن کی بات نہیں ہے، وہاں 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ اس دن میں اگلی پچھلی تمام نسلوں کو جمع کر کے اللہ جل شانہ ان کا حساب لیں گے، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور پھر اچھے انسانوں کو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، اور برے انسانوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ ملے گا اور اس کی سزا ملے گی۔ اس دن کا نام ہے یوم الدین، بدلے کا دن، روزے کا دن، روزے جزا کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں فرماتے ہیں مالک یوم الدین، یہ جو بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، میدان محشر کا دن ہے، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن تمام امور کیا مالک اور تمام امور کا بادشاہ یہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے امور کے بادشاہ اور سارے امور کے مالک اس قیامت کے دن اور اس بدلے کے دن میں ہوں گے۔ دیکھیے، ویسے تو
پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اور آخرت تک ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی کائنات ہے، ان تمام کائنات اور چیزوں کا مالک حقیقی طور پر صرف اللہ جل شانہ ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی سب کی تدبیر کرتے ہیں، سب کی تربیت کرتے ہیں، سب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی ملکیت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو اصل اور حقیقی مالک پہلے دن سے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اور ایک خاص حکمت کے تحت یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کو کچھ ملکیت عطا فرمائی ہے، یعنی کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ اسی لیے آج اس دنیا میں کوئی زمین کا مالک کہلاتا ہے، کوئی مکان کا مالک کہلاتا ہے، کوئی دکان کا مالک کہلاتا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا مالک کہلاتا ہے۔ لیکن یہ مالک ہونا یہ ظاہری طور پر ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے۔ حقیقی طور پر تو ہمارا اور ہماری تمام چیزوں کا مالک اللہ جل شانہ ہے۔ ان چیزوں کے مالک پہلے بھی ہم نہ تھے اور بعد میں بھی ہم نہ ہوں گے، اور درمیان میں کچھ روز کے لیے ہیں، وہ بھی ٹیمپریری ہے اور عارضی طور پر ہے، اور یہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ملکیت عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کہہ کر ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ اے مغرور انسان، اے غافل انسان، اے بدمست انسان، جو دنیا کی چیزوں کو اپنے مملوک سمجھ کر اور اپنی مالکی کی سمجھ کر دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور ان کو لے کر عیش و عیاشی میں لگا ہوا ہے، یاد رکھ لے کہ یہ ساری ملکت یہ ظاہری ہے، عارضی اور ٹیمپریری ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا یہ ساری ملکت ختم ہو جائے گی، نہ تو رہے گا اور نہ تیری چیزیں رہے گی۔ ایک دن وہ آئے گا، اس دن میں ظاہری ملکت بھی میری ہوگی اور باطنی ملکت بھی میری ہوگی، عارضی ملکت بھی میری ہوگی اور حقیقی ملکت بھی میری ہوگی۔ اس دن تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ اس کا ہوگا۔ پوری اتھارٹی اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ اس دن کا مختار کل اور وہ اس دن کا کل پتی ہوگا۔ اس دن کو وہ اپنی قدرت سے قائم بھی کرے گا اور قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مینیج بھی کرے گا۔ مینیج کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ چھوٹا موٹا پروگرام کرتے ہیں تو اس کی تیاری میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، وہ 2-4 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ٹینشن سے بھرے رہتے ہیں۔ وہ تو 50,000 سال کا ایک دن، اور اس دن میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنی انسانیت ہوگی، ان تمام انسانیت کو جمع کرنا، سنبھالنا، اور سنبھالنے کے بعد جو ہے ان پر یہ جزا اور سزا کا معاملہ کرنا اور ان کا فیصلہ کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ جل شانہ اس دن تنہا ان سارے امور کو قائم بھی کریں گے، اس کو مینیج بھی کریں گے، اور اس دن کے مختار کل اور اس دن کے کل پتی وہی ہوں گے، ساری اتھارٹی اسی کی ہوگی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کی پرمیشن کے بغیر۔ قرآن کہتا ہے یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آئے گا، یعنی وہ دن جب قائم ہوگا تو اس دن کوئی جاندار اللہ کی اجازت اور اس کی پرمیشن کے بغیر بات تک نہ کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ کہتے ہیں وہ قیامت کے دن، یوم الدین یعنی بدلے کے دن میں فرشتے جبریل یہ بھی باادب صف بستہ لائن سے عظمت اور محبت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور لا یتکلمون، کچھ نہیں بولیں گے، الا من اذن له الرحمن، ہاں وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے اور جو بولنے کی اجازت دے، جس کو ملے جتنا ملے پرمیشن اللہ کی طرف سے وہی بولے گا، اتنا ہی بولے گا، سب کچھ اسی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کہہ کر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس دن کا تعارف کرایا ہے کہ بدلے کا دن کیسا ہے۔ ما ادراک ما یوم الدین، اے انسان کیا تو جانتا ہے کہ وہ بدلے کا دن کیسا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا تو جانتا ہے وہ بدلے کا دن کیسا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ کہتے ہیں وہ بدلے کا دن ایسا ہے کہ جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اس دن ساری حکومت اور ساری ملکیت اور ساری بادشاہت تنہا اللہ کی ہوگی۔ ایسا وہ دن ہے۔
وہ دوسری جگہ فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن میدان محشر میں تمام لوگ اللہ کے سامنے اکٹھے اور کھڑے ہو جائیں گے، اور لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان سارے انسانوں کی کوئی چیز اور کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب اعمال بھی اللہ کے سامنے ہوں گے، جسم پورا ننگا ہوگا، ننگے بدن آدمی اللہ کے سامنے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں تو لوگ اپنے آپ کو بادشاہ بتاتے تھے، اپنے آپ کو مالک بتاتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے قابض بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی حدیث میں فرمایا یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینی، اللہ تعالیٰ زمین کو ہاتھ میں لیں گے، آسمان کو لپیٹ لیں گے، اور پھر کہیں گے این ملوک الارض، کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں اور میں ان تمام کا مالک ہوں۔ این الجبارون، وہ جابر کہاں گئے؟ وہ ظالم کہاں گئے؟ وہ متکبر اور گھمنڈی اور غرور کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ این المتکبرون۔ حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تو سناٹا چھائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، خود اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ یہ حکومت، یہ ملک، یہ ملکیت، یہ تمام کی تمام ایک اللہ کی ہے جو تنہا ہے اور زبردست ہے، جس کی چلتی ہے، جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ ایسا زبردست وہ دن ہوگا۔ وہ دن کیوں قائم کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہ آج کا دن اس لیے قائم کیا گیا تاکہ ہر انسان کو اور ہر جاندار کو، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، کسی کے خیال میں آ سکتا ہے کہ انسانوں تو اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، بے شمار تعداد میں ہیں، اور ان کی 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی، 500 سال کی، 1000 سال کی زندگیاں رہی ہے، اور نہ معلوم کتنے اعمال اچھے یا برے کیے ہیں۔ ان اعمالوں کا حساب ایک اللہ کیسے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سریع الحساب، وہ تو چٹکی میں لے لیں گے۔ حساب کتاب لینا یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اپنے عدل و انصاف کے تقاضے سے انصاف کے پورے اصول کو سامنے رکھے گا اور عدل کے پورے تقاضوں کو پورا کرے گا، اور پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ساری مخلوق کا اس دن انصاف کرے گا۔ وہ دن یہ بدلے کا دن ہے۔ آج کا انسان اس دن بے بس ہوگا، بے اختیار ہوگا، عاجز ہوگا، اس کی کچھ نہیں چلے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا، اور قرآن سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ میدان محشر سے جب انسان اٹھ کے، اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف چلیں گے، کما بدانا اول خلق نعید، اللہ کہتے ہیں ہم نے جس طرح انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دوسری مرتبہ بھی ہم اسی طرح پیدا کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جیسے انسان اپنے پیدا ہونے کے وقت کسی چیز کا مالک نہیں تھا، نہ روپے کا، نہ پیسے کا، نہ دھن کا، نہ دولت کا، اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، وہ ننگا تڑنگا تھا، ایسے ہی جب میدان محشر کے لیے اللہ پاک حساب و کتاب کے لیے انسان کو اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، تب بھی وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، نہ روپے کا، نہ پیسے کا، نہ دھن کا، نہ دولت کا، کوئی چیز اس کی ملکت میں نہ ہوگی، حتیٰ کہ اس کے بدن پر کپڑا تک نہ ہوگا۔ آج جن کپڑوں کو پہن کر، سوٹ بوٹ کو پہن کر آدمی کرتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، اپنے غرور کرنے اور گھمنڈ دکھلانے میں دریغ نہیں کرتا، وہ کپڑا لتا بھی اس دن اس کے بدن پر نہیں ہوگا۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ اس دن انسان اتنا بے بس ہوگا کہ آج انسان کے جو اعضاء ہے، ظاہری جن اعضاء کی ظاہر پر اور جن اعضاء کی خوبصورتی پر انسان اکڑتا ہے، اپنے فگر کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اندر جو طاقت و صلاحیت انسان کی اللہ پاک نے رکھی ہے اس کے بل بوتے پر گھمنڈ کرتا ہے، قیامت کے دن یہ انسان کے اپنے اعضاء بھی خود انسان کے قابو میں نہیں ہوں گے، اس کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، ان اعضاء پر بھی اللہ کا کنٹرول چلے گا، اسی کی ملکت اور حکومت چلے گی، اسی کی بادشاہت چلے گی۔ انسان کچھ نہیں بولے گا، لیکن اس کے اعمال، اس کے اعضاء یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن انسان کے اعمال کے، انسان کے خلاف اس کے اعمال کی گواہی یہ اس کے اعضاء دیں گے، اس کا ہاتھ بولے گا، اس کا پیر بولے گا، اس کے اعضاء بولیں گے کہ مجھ سے کیا کیا اچھے کام کرائے گئے اور مجھ سے کیا کیا برے کام کرائے گئے۔ انسان روکنا بھی چاہے گا
تو نہیں روک سکتا. وہ پوچھے گا تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس خدا رب العالمین نے ساری چیزوں کو گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس خدا رب العالمین نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائی. تو یہ اعضاء بھی انسانی قبضے اور کنٹرول سے باہر ہوں گے. ایسا انسان اس دن بے بس ہوگا اور بے اختیار ہوگا. اختیار اور بس صرف اور صرف اللہ کا چلے گا. اس اللہ کی صفت یہاں رب العالمین کی صفت یہاں بتائی گئی مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جیسے رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہیں، بدلے کے دن کو قائم کرنے والے، اس کو مینیج کرنے والے، اور اس دن کے مالک اور مختار کل، اور اس دن کے کل پتی ہوں گے. اس لیے جیسے اللہ کے رب العالمین ہونے کی وجہ سے اور اس کے رحمان الرحیم ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، ایسے ہی اللہ کے مالک یوم الدین ہونے کی وجہ سے اور ان کے منصف اور عادل ہونے کی وجہ سے، اور ایسا منصف کہ جو با اختیار ہوگا، جو پورے اقتدار کا مالک ہوگا، ایسا منصف ہونے کی وجہ سے ہمیں خدا سے خوف بھی کرنا چاہیے اور خدا سے ڈرنا بھی چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے اس سورہ شریفہ میں رب العالمین کے ساتھ اور رحمان الرحیم کے ساتھ جو ہے مالک یوم الدین کی اپنی زبردست صفت کو بھی بیان کیا ہے. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.